واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ دعا پر ضد نہ کیا کرو، کیونکہ دعا منظور ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور دعا نامنظور ہو تب بھی شکر کیا کرو۔ دونوں حالتوں میں تمہارا ریئیکشن سیم ہونا چاہیے، کیونکہ منظوری بھی اسی نے کرنی ہے اور نامنظور بھی اسی نے کرنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں لائف میں جو دعا مانگتے مانگتے، عبادات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر متنفر ہو جاتے ہیں خدا سے کہ یا اللہ تو میریاں سنیاں کوئی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے اینج نہیں تھی اینج ہی صحیح۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ جو عبادات کرتے کرتے، تہجدیں پڑھتے پڑھتے، دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں اور پھر متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اور کئی لوگ میرے ایسے سرکل میں آئے ہیں جن کو پھر میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کی، واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ یار منظور ہو جائے تو مہربانی ہے اس کی، نامنظور ہو تو بھی مہربانی ہے اس کی کہ اس نے ہمیں پتہ نہیں کس چیز سے بچا لیا۔ تو فرینڈز، دس از کاشف شہزاد. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I am a student counselor as well. I do train teachers and we are working as a Barfal Educational Institute in Gujarat. لائف لرننگ کے نام سے چینل ہے، وہاں پہ میں اپنا ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیریمنٹس اور اپنی تھوڑی سی وزڈم شیئر کرتا ہوں۔ ہوپفلی آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں۔ سو بات ہو رہی تھی ہماری دعا کی، کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم اس شرط پہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے۔ ہم کوئی خواہش کرتے ہیں اللہ سے تو ہم اس شرط پہ کرتے ہیں کہ وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر نہ پوری ہو تو پھر ہم بد دل ہو جاتے ہیں، اگر نتیجہ نہ آئے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بڑی پرابلم ہے۔ آج کل کے تو بچے اتنے جلد باز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تو ہم کیوں اللہ سے دعا مانگیں پھر۔ اس طرح کے بھی ہیں بچے، کچھ اب بول کے کہہ دیتے ہوں گے، کچھ بول کے نہیں کہتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے قدرت نا گھنٹوں اور دنوں پہ نہیں چلتی، قدرت مہینوں اور سالوں پہ چلتی ہے۔ کچھ کام آپ کرتے جاتے ہیں پھر قدرت ان کا ریٹرن دیتی ہے۔ آپ کو مثال دوں میں، دیکھو ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ لوگ شاید بناتے ہوں ویڈیوز، یوٹیوب پہ بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بناتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے بناتے وقت، لیکن نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بناتے رہتے ہیں، نہیں بھی ان کی ویڈیوز ویورشپ آتی، کافی عرصہ لگے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں اچھا فوراً کسی کی ویورشپ نہیں آتی، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ فوراً ہمیں ویورشپ مل جائے، فوراً ہمیں رسپانس مل جائے، آپ کرتے جائیں کام کرتے جائیں، آپ بناتے جائیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے جائیں، تو آپ نے جو پیچھے ویڈیوز بنائی ہوں گی کچھ عرصہ پہلے، وہ فیس بک پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو واصف علی واصف صاحب کی مجھے یہاں پہ بات یاد آتی ہے کہ آپ اپنے کام کا فوری طور پر معاوضہ طلب کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے لوگ ہیں آج کے دور میں، آپ دیکھ لیں اپنے کام کا فوری معاوضہ طلب کرتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپریسیشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ گلے کی صورت میں ہو، کوئی بھی اپنے کام کا فوری معاوضہ یا اپنی جو ہے وہ گلہ کر لینا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو بات اصل میں جو مین بات ہے کہ دعا پہ ضد نہ کرو۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، جب میں نے اکیڈمی کھولی آج سے 7-8 سال پہلے، 9 سال پہلے، تو وہ شی واز ون آف دا فیو اسٹوڈنٹس ہو کیم ٹو می فرسٹ۔ اسپوکن کورس کیا تھا اینڈ شی واز ویری نائس گرل۔ اس وقت کی بات ہے کہ اب تو خیر میرے خیال ہے اس کی شادی ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس پریشانی تھی، فیملی والے تنگ کرتے تھے، تو اسپوکن کورس کرنے آئی میرے پاس۔ شی واز اے ٹیچر۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ دعائیں مانگ مانگ کے، تہجد پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی نہیں۔ تو میں نے اس کو صرف حوصلہ دیا، موٹیویشن دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں ایسی، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، رکھ لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سکھانا ہو۔ وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا کہ لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ دعاؤں کے باوجود اگر آپ کے حالات نہیں بدل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا دل بدلنا چاہ رہا ہے۔ تو دل بدل جائے تو پھر حالات جیسے بھی ہوں، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو راضی تے میں بھی راضی۔ تو اس لیے
اگین بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے میرے خیال میں. وہ اللہ ہے نا, وہ نہ دے تم کیا کر سکتے ہو, وہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے, وہ نہ دے تم کیا کرو گے, اللہ سے کوئی لڑائی کرو گے, اللہ سے کوئی چیلنج کرو گے؟ یار تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے, اللہ کو پتہ ہے نا. تو نہیں پوری ہو رہی تو آگے چلو, اگلی خواہش کر لو اللہ سے, یا اللہ چل اے نہیں پوری کرنی تو اے ہی دے دے, اگلی آپشن مانگ لو نا. آپ ادھر ہی کھڑے ہیں تو یا اللہ اے ہی دینا ہے منو, اے ہی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھے پارٹنر کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا پارٹنر دے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن اب اچھا پارٹنر کی ضد نہیں کرنی چاہیے نا کہ یا اللہ تو مجھے یہ والا پارٹنر دے دے, بس یہ مجھے پتہ ہے میرے لیے اچھا ہے, یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو مجھے یہ دے دے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے, یہ تو ہوگی ایک قیمت ہوگی نا کہ آپ دعا نہیں منظور ہو رہی تو آپ ایک قیمت دے رہے ہیں, آپ صبر کر رہے ہیں, تحمل سے کام لے رہے ہیں, پھر جب دعا پوری ہوگی تو آپ خوش ہو جائیں گے, شکر کریں گے. ایک یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ فرض کریں آپ کی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے, آپ روتے ہیں, تڑپتے ہیں, آپ اللہ سے ضد کرتے ہیں کہ یا اللہ منو منڈا دے دے, 3-4 لڑکیاں ہیں, یا اللہ منو منڈا دے دے, یا اللہ منو منڈا دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا مان لیتا ہے, آپ کی ضد پوری کر دیتا ہے, لڑکا دے دیتا ہے آپ کو. پھر کیا ہوتا ہے, وہ لڑکا ہی آپ کو ناخن چنے چبوا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ضد اللہ نے پوری کی. اب آپ نے قیمت تو دینی ہے اس ضد کی, اس چاہت کی. اللہ نے کہا کہ ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے, تو دیکھ لے پہلے اپنی چاہت پہ چلنا ہے یا پہلے میری چاہت پہ چلنا ہے. سو 2 طریقے ہیں کہ آپ پہلے اپنی چاہت کو کنٹرول کریں یہاں تک کہ اللہ کی چاہت اور آپ کی چاہت مل جائے. لیکن اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ کہتے ہیں نہیں جی میری چاہت پوری ہونی چاہیے پہلے, تو پھر اللہ بعض دفعہ آپ کی چاہت پوری کر دیتا ہے. لیکن اصل تو ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت ہے. آپ نے ضد کر کے اپنی دعا پوری کرا لی, اب اس کے بعد آپ کو اس کی پوری قیمت دینی پڑے گی. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ضد کرا کے پوری کرا دیتا ہوں اللہ سے. تو اللہ اس کو کہہ لیں, قدرت کہہ لیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے جو میں نے اور آپ نے دینی ہی دینی ہے. وہ پہلے دے لیں یا بعد میں دے لیں, اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پہلے ویٹ کر لیں, صبر کر لیں, پھر یہ بھی ایک قیمت ہے, پھر اس چیز کے لیے خواہش آ جائے, تب تک ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم رو کے تڑپ کے ضد کر کے مانگ لیں اللہ سے, اللہ ہمیں دے دے. اب دینے کے بعد پھر جو ہوگا پھر اس کو بھی مانتے جائیں کہ یا اللہ چل تیری مہربانی, تو نے یہ تو مجھے دے دیا ہے. نارملی ہم لے کے بھول جاتے ہیں نا کہ چل چیز آ گئی, اب ٹھیک ہے, اب اللہ سے اگلی خواہش کی فرمائش کرتے ہیں. اللہ نے پچھلی بھی تو قیمت لینی ہوتی ہے نا آپ سے. وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ہوتی ہے, وہ آپ کی نفس کی تربیت ہونی ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ لیٹ کرتا ہے آپ کو. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے میں نے یہ سیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ دعائیں مانگتے جائیں, آپ خواہشیں کرتے جائیں, اللہ سے مانگتے جائیں, یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے, ان میں سے جو اللہ دے دے ٹھیک ہے. اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ فضل والی زندگی دے, یا اللہ تو اپنا فضل کر, جو تو سمجھتا ہے میرے لیے اچھا ہے وہ دے دے. یہ افضل دعا ہے سب سے زیادہ. یا اللہ تو جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے دے دے, جو میرے لیے بہتر نہیں وہ مجھے مانگنے کی توفیق نہیں دے, توفیق ہی نہ دے, تاکہ میں اس چیز سے نکل جاؤں. یہ بھی ایک اچھی دعا ہے, باقی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اصل میں ساری ہے دعا کے بارے میں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ لائف لرننگ کے چینل پہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جلدی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.